اگر نام کوئی دوسرا دیا جائے تو وہ نام یقیناً شیخ آفتاب احمد ہوگا۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں میں دعوت خطاب دیتا ہوں سابق وفاقی وزیر جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز سامعین، عزیز بچوں، اور یہاں میرے پیچھے جتنے بھی ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ شیخ ناصر صاحب اس وقت چیئرمین بلدیہ اٹک کے، انہوں نے آپ سے مقامی حالات ڈوگ فتح میں اس وقت لالا سرور صاحب ہمارے کونسلر ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ میرا ایک بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ آئی صاحب آپ کو تو سب کو یاد ہوگا، آپ اور ہم اکٹھے ہوتے تھے، سائیکل بھی نہیں گزر سکتی تھی، گلیاں آپ کی کچی ہوتی تھی، سوئی گیس کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، قبرستان کی زمین نہیں تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کام پھر ہمارے ہاتھوں ہوا۔ پہلے میں چیئرمین تھا، پھر میرا بھائی شیخ شہدی محمود چیئرمین تھا۔ بہرحال چونکہ ہم آپ کے منتخب نمائندے تھے، کسی پر احسان نہیں تھا، آپ کا حق تھا، ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کیا۔ اب اس وقت یہ مسائل انشاءاللہ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، یہ مسائل ہمیشہ ہی حل ہوتے رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت جو سب سے ایک بدنصیبی سمجھے اس ملک کی، بدقسمتی سمجھے اس ملک کی، اس قوم کی، کہ ہم ایسے حکمرانوں کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی حال ہے اور نہ ہمارا کوئی مستقبل ہے۔ اس وقت حالات یہ ہو چکے ہیں، اور میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے۔ بجلی کا بل دینا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور پھر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ جب تک ہم اپنا حقوق چھین کے نہیں لیں گے، کوئی ہمارے گھر کے دروازے پہ حقوق نہیں دے گا آ کر ہمیں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب بجلی کے بل جلائے جاتے تھے، جب کہا جاتا تھا کہ اگر ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، اور جب 50 روپیہ مہنگا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ جناب چینی 53 روپے کلو ہو گیا ہے، کھا سکتا ہے کوئی؟ اس وقت تو کوئی نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اب 130 کو تو کھا سکتے ہیں نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اس وقت خودکشیاں عام ہو رہی ہیں، چونکہ ہمارا پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، بڑا عرصہ قومی اسمبلی میں میں نے گزارا، بطور وزیر کی بھی کام کیا، تو پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی ہے۔ آج جتنا دکھی شخص اٹک کا ہے، اتنا ہی دکھی ہے کراچی کا بھی ہے۔ آج جس مشکل میں پشاور کا آدمی پھنسا ہوا ہے، اسی مشکل میں ڈیرہ غازی خان کا آدمی پھنسا ہوا ہے۔ بلکہ 2-3 پچھلے جمعے کی بات ہے، میں نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو وہ فقیر مجھے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب نواز شریف صاحب کب تک آ جائیں گے؟ اور میں نے کہا یار آپ نے تو کام تو مانگنا ہی ہے نا، کوئی حکومت تو آپ کو کیا فرض پڑتا ہے؟ کہتا ہے نہیں جی، جو ہمیں دینے والے تھے اب ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہا۔ مطلب یہاں ملک کے فقیر کو بھی انہوں نے کنگال کر دیا ہے۔ اور پھر بڑے عجیب بات ہے
کہ تسلیم بھی نہیں کرتے. دیکھیں جی اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے نا. تسلیم بھی نہیں کرتے. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. اگر کہا جائے کہ جی آٹا نہیں ملتا, کہتے ہیں ہم 5 سال پورے کریں گے. اور یار 5 سال تم تو بے شک پورے کرو, ہمارے آٹے کا بھی تو ہم بتاؤ رہے کہ آٹا ہمیں کب تک ملے گا, کیسے ملے گا, چینی ہمیں کیسے ملے گی. اب مطلب یہ کہ ہم سب ایک ہی گھر کے فرد ہیں. اب اس دن اسمبلی کے سامنے ایک سٹال لگا ہوا تھا اور ایک خاندان نے اپنے بچے اور بچیاں اس پر بٹھائے ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے بالکل سامنے, اور ان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا لینا ہے تو 20 لاکھ میں اور بیٹی لینی ہے تو 15 لاکھ میں ہم فروخت کرتے ہیں. کیا زندہ قومیں اس لیے جیا کرتی ہیں؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اس لیے پاکستان بنا کر دیا تھا؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے. آج شاید آج کے نوجوان نسل یا لوگ جو ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان بنا کیسے تھا. جس وقت ہندوستان سے پاکستان کی طرف گاڑیاں آ رہی تھیں تو جس بے دردی سے مسلمان عورتوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے, جس طریقے سے ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا, یہ بڑی ایک دردناک داستان ہے پاکستان بننے کی. لیکن کاش یہ باتیں ہمارے ان لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں جو حکمرانی کا شوق تو رکھتے ہیں, حکمرانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ صرف وزیر بن کے, وزیر اعظم بن کر کرسی پہ بیٹھنے کا نام جو ہے پاکستان نہیں ہے. پاکستان اس چیز کا نام ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بریار سے اس طرف جو آخری گھر ہے کیا وہاں سوئی گیس کا کنیکشن پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا. کیا ڈوگ فتح کے اندر رہنے والے لوگوں کے پاس پانی کی فیسلٹی موجود ہے یا نہیں موجود. ان کے قبرستان کے لیے زمین ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. بہرحال سچی بات یہ ہے کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے جب آدمی ان تمام باتوں پر نظر دوڑاتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ اس ملک کے اندر یہ ملک کی بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم صاحب کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ 1 سال کے قلیل عرصے میں اس دنیا سے چلے گئے. خان لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا اور اس طریقے سے اس ملک کی کشتی جو ہے وہ بمن میں پھنستی چلی گئی. اور پھر نواز شریف صاحب نے آ کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کی, لیکن ابھی وہ کنارے سے دور ہی ہوتے تھے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا تھا. آج دیکھیں اس ملک کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں, آپ موٹر ویز کو آپ دیکھیں, آپ بجلی کے منصوبوں کو دیکھیں, یہ جو موجودہ جی ٹی روڈ ہے رحیم یار خان سے لے کر پشاور تک, اس کو آپ دیکھیں, آپ سی پیک کے منصوبوں کو دیکھیں, یہ سب کس کے منصوبے ہیں؟ آج جس شخص کے یہ منصوبے ہیں اس کو تو آپ نے ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈال دیا, اور جو لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے وہ ہمارے حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے اے وی مشین جس کا بل پاس کیا ہے, چونکہ جب پچھلے دور میں وزیر تھا تو یہ اس وقت بھی اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے یہ بل پیش کیا تھا, تو اس بل کو میں نے اسٹڈی کیا پوری دنیا کے معاملات کو سامنے رکھ کر. تو اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں 167 ملک ہیں اور 17 ملک ایسے تھے جہاں کہ یہ AVM پروگرام شروع کیا گیا, اور ان میں سے 9 ملک ایسے ہیں
جنہوں نے اس پروگرام کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ پروگرام ٹھیک نہیں تھا، اور اس میں جرمنی کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جن 8 ممالک میں اس وقت وہ پروگرام چل رہا ہے وہ بھی اس کو اب ہٹانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ 8 کے 8 ملک کے اندر 100% تعلیم ہے، یہاں تو 3% بھی تعلیم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صرف ایک طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے وہ حربہ استعمال کر کے حکومت حاصل کر لی تھی، اگلی دفعہ ہم EVM پر کر لیں گے، اور پھر خوشی ہے کہ جی 90 لاکھ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سب ہمارے ووٹر ہوں گے۔ اور بابا آپ کے کیسے ووٹر ہوں گے سارے؟ کیا وہ جو 90 لاکھ بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار، بھائی بہن، بیٹے، ماں باپ یہاں پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ وہ پاکستان کے حالات کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر پہلے پاکستان میں خرچ چلانے کے لیے انہیں $1000 مہینے میں بھیجنا پڑتا تھا تو آج کل $3000 مہینے میں بھیجنے پڑتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک آدمی کی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے پوری قوم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے وقت سے وقت نکالیں اور پھر کم از کم آواز اپنی باہر تک پہنچائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ دکانیں جلا دی جائیں، کسی کا موٹر سائیکل جلا دیا جائے، کسی کی جائیداد کو تباہ کر دیا جائے، یہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہماری آواز جو ہے وہ حق کے لیے اٹھنی چاہیے اور ہمیں حق حاصل کر کے رہنا چاہیے۔ بہرحال اس جدوجہد میں ہم تو لگے ہوئے ہیں، اپنے جو بھی پروگرام کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ ہماری لاہور میٹنگ ہوتی ہے، اسلام آباد میٹنگ ہوتی ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ اپنے طرف سے انجام دیں گے، لیکن اب یہ صرف 2 4 10 100 50 آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا سلمان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 16 سال کی بہت ایک بڑی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ان کے سر کے اندر ٹیومر تھا، وہ کراچی آپریشن ہوا، وہ نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی ہے، صحت دی ہے۔ تو اس پہ مجھے ہزارہ لوگوں نے پیغامات بھیجے تھے کہ جی ہم سلمان کی زندگی کی اور صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ تو کیونکہ ابھی بہت بڑی سرجری ہوئی ہے تو میں نے سلمان کو یہی کہا ہے کہ آپ فی الحال تقریر نہ کریں، لیکن آئیں لوگوں سے ملیں اور لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ بہرحال انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ہم قدم بقدم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ اب دیکھیں یہ جو صرف آپ کے سامنے میں نے ایک ڈبل سڑک بنا دی ہے، یہ مجھے یاد ہے کہ ٹوک فتح ایک بڑا پسماندہ علاقہ تھا، لیکن اب اس سڑک کی وجہ سے پسماندہ علاقہ نہیں رہا، بلکہ اس دن جب بھی میں فتح جنگ یا پنڈی گئے وغیرہ جاتا ہوں وہ لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی اٹک میں تو ساری سڑکیں آپ بنا دی، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے کہا یار میں وہاں کا نمائندہ تھا نا، میں یہاں کا نمائندہ ہوتا تو آپ کو بنا دیتا۔ بہرحال مشکور ہوں میں آپ سب کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کی اس جدوجہد میں آگے بڑھیں اور اپنا اپنا جو ہے وہ حق اس میں ڈالتے رہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو ہم صدیوں سے سزا تو آپ پا ہی رہے ہیں، خدا کرے کہ اس دلدل سے ہم باہر نکل جائیں، اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بلدیہ اٹک کے چیئرمین بھی ایک متحرک آدمی آپ کو مل گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ آخر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ گلی گلی گھر گھر پہنچائیں، اور اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔